نبیوں کی دعائیں جس سے نبی کے کام بنے قرآن میں موجود ہے، آیت کریمہ قرآن میں ہے۔ اللہ کے پیارے انبیاء وہ جب مشکل میں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے کچھ کلمات سکھائے، اللہ نے حضور کی امت پہ کرم کر دیا۔ سارے نبیوں کی بڑی بڑی مشکلوں میں کام آنے والی دعائیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسائل ایسے بیان کیے کہ تنہائی میں اتر آیا کہ دیکھو یہ بات بری ہے، یہ بات بری ہے، کسی بھی الزام مت لگاؤ، اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو اس کو گواہ لانے ہوں گے۔ مجبور کے لیے بستر ہے، ظالم کے لیے پتھر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی واقع ہو جائے تو یہ دونوں جو ہیں پہ پتھر مارے جائیں گے۔ اگر دونوں نے اپنی مرضی سے کیے ہوں گے تو دونوں کو سزا ملے گی۔ ہمارے دستور بالکل علیحدہ ہو گیا قانون کہ اگر لڑکے لڑکی آزادی سے مل گئے ہیں تو آپ پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں لانڈی کا واقعہ ہے، جب عورتوں کی آزادی کے لیے وہ ترغیب بل منظور ہو رہا تھا تو اب منظور ہو گیا کہ خاص عمر میں لڑکی چلی جائے آپ نہیں جا سکتے۔ ایک ساتھ کی بیٹی چلی گئی تو تھانے پہنچے، کیسے تو نے کہا حضرت آپ مجھے معاف کیجیے گا، ابھی 10 سال جاتی ہے، پولیس رہا نہیں ہے۔ اگر آپ کی لڑکی چلی گئی ہے، اس عمر میں بالغ ہے، اللہ چلی گئی ہے، تو اب ہم اس سلسلے میں کچھ کر نہیں سکتے۔ تب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے کون سا بل منظور کرایا۔ جب گھر پہ پڑھتی ہیں نا تو پھر پولیس کو قانون یاد آتا ہے، اسلام یاد آتا ہے، شریعت یاد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اور ہماری عزت کی حفاظت کے لیے یہاں تک کہ کسی پہ کوئی الزام لگائے تو اس کو لانا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ جملہ بہت آسان میں سب کہہ دیا، مجبور کے لیے بستر ہے اور جابر کے لیے پتھر ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جو اولاد ہو جائے وہ اس باپ کے ساتھ رہے گی جس کی وہ بیوی ہے یا جس کا وہ بستر ہے۔ کسی نے گناہ کیا اور اس کے بعد چاہے کہ وہ اس عورت سے بچہ لے لے تو اس کو نہیں ملے گا۔ ایک باپ ہو اور کوئی جاتا ہوا اس باپ میں کوئی بیج ڈال جائے، وہ درخت بڑا ہو جائے تو کیا وہ درخت اس کو دیا جائے گا؟ وہ اسی کا ہوگا جس کی زمین ہے۔ اور میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، مجھے الفاظ بھی نہیں ملتے اور کوئی ایسی نجی محفل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ ستاری اور غفاری کو پسند فرماتا ہے، چھپانے کو پسند کرتا ہے۔ کسی خاتون کے بارے میں معلوم بھی ہو لیکن جب اس کی شادی ہونے لگے تو قاضی اس کو کماری لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ستاری اور غفاری کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی اولاد ایسی ہو جائے اور وہ نیک عمل کرے تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تو گالیوں سے پکارنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شوہر اگر ان کے بیوی پہ الزام لگائے، ابھی اتنا قریبی رشتہ ہے کہ کیا کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک قانون بنایا ہے کہ وہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے گناہ کیا، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں غلط کہتا ہوں تو ان پر عذاب، اللہ کا عذاب۔ لیکن پھر بھی وہ اس کو مار نہیں سکتا، نکال نہیں سکتا، کان کرے گا، ساتھ نہ رہنا چاہے تو بات اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے مرد کتنی رعایتیں چاہتے ہیں۔ بچہ بھی ایک آیا ہے، شادی سے پہلے نکاح ہو جائے پھر اسی سے ہو سکتی ہے۔ اگر ایک طلاق ہو بھی جائے شادی کے بعد بھی تو یہ طلاق بائی ہوتی ہے، اس میں انسان رجوع کر سکتا ہے اور خدا میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل وہ یہ بھی دکھائی ٹی وی میں بہت دکھائے جا رہے ہیں، لڑکیاں آزادی لے رہی ہیں، چلی جاتی ہیں، زبردستی طلاق لے لیتی ہے،
دے دیتا ہے شوہر یا نہیں دیتا ہے، قاضی نکاح کو فسخ کر دیتا ہے. میں نے بھی ٹی وی پروگرام میں نے کہلوایا تھا کہ فسخ نکاح ہو سکتا ہے، تنظیم کر دے کہ بھائی چلو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، خدا کے بعد بھی شادی ہو سکتی ہے. اگر کوئی لڑکی خود ہی رشتہ طلاق لے لے تو اس میں وہ 3 دفعہ والی بات تو نہیں آئی نا، شوہر کو دینا نہیں چاہتا. اصولاً تو شوہر سے بغیر طلاق ہو ہی نہیں سکتی، اسی سے کہلوانا ہوگا، بلانا ہوگا، سمجھانا ہوگا. لیکن اگر حالات ایسے نالے میں تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، لڑتا ہے، ایک مشکل میں ہے، تو کورٹ میں جائے ثابت کرے کہ میرے ساتھ ضرور ہو رہا ہے. تو قاضی اب جو جج ہے، جج بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور جو اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس سے پڑھے ہوتے ہیں. تو اگر وہ خدا کرا دے اور اس کے بعد پھر کچھ دن حالات ایسے ہو کہ وہ ملنا چاہے تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اسے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ سارے اس رکوع میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بدل تعلیم و رحمت اور اللہ تعالیٰ یہ تم پر اللہ کا فضل ہے جو تمہاری توبہ قبول کرتا ہے اپنے گلے پر. جو کچھ اس نے قانون بنائے ہیں ہماری عزتوں کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے بنائے ہیں، اور آپس سے معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جو دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا ہے. اور آپ پر بھی فضل جدید ہوگا. آپ سمجھیے کہ آپ جب دوسروں کو معاف کرنے والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے اور نبھانے والے، شادی ایک مسئلہ ہے، اصل مسئلے شادی کے بعد شروع ہوتے ہیں. شادی رشتہ موقف ہے کہ نہیں یہ پہلے کی بات ہے، لیکن پھر بعد میں رشتہ نبھانا آپ کو آتا ہے کہ نہیں یہ بعد کی بات ہے. بس رشتہ نبھانا رشتہ ہونے سے بڑی بات ہے، رشتے کو نبھانا ہوتا ہے. آج کل یہی ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ کر بیٹیاں بے باک ہو گئی ہیں، عورتیں بے باک ہو گئی ہیں. کچھ مسائل اور بھی ہوتے ہیں کہ کچھ رشتے اپنے تحفظ کے لیے بیٹے بیٹی کے درمیان آ جاتے ہیں. ماں کہتی ہے کہ نکلوا دوں گی، چھڑوا دوں گی. میں کہتا ہوں بھائی آپ نے مجھے گزار چکی ہے، میرے کو خوش ہے، مجھ کو خوش رہ دیں. نہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس نے اسے اپنی طرف کر لیا. میں نے گھر تو رہ جائے گی، کل تمہارا بیٹا تم زندگی بھر کہے گا کہ میری ماں نے میرا گھر کرا. اور وہ جانے کو تیار جب میں بیٹھا تھا کہ میں لانے جانا چاہتا ہوں، آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہا ضرور جاؤ، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو جو بیوی کو بھول جاؤ. اس کی ماں سے حمزہ بھائی آپ ایسی بات کر رہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس نے اپنی طرف کر لیا ہے. ہوتی ہے ارے میں نے کہا 11 بیٹے بھی ہوں تو بیٹوں کو رخصت کرو. اس دور میں بیٹی رخصت نہیں ہوتی، بیٹے رخصت ہوتے ہیں. اور دوسرا دوست سب سے الگ بات کہتا ہوں میں ماں سے کہتا ہوں کہ وہ شادی جیسے پہلا یا اس سے زیادہ اس کو اپنی طرف نہ کھینچنا، آگے ٹوٹ جائے گا. پہلے سے تمہارے ہاتھ میں تھی ڈوری، اب ایک بہت خاتون کے ہاتھ میں بھی ہے اور ہونا چاہیے. اب تم رسل کشی کرو گی تو کالے بالوں والے جیت جائے گی، اور نہیں کرو گی تو بیٹوں سے کہتا ہوں کہ ماں کا بھی خیال رکھو، بیوی کا بھی خیال رکھو. تم اپنی سسرال کو خیال رکھو، تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ کو خیال رکھے. لیکن تم اگر اپنی بیوی کے ماں باپ کو ذلیل سمجھو گے، نفسیاتی طور پر بغیر کہے ہوئے اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کیا ہے، میرے ماں باپ کو ذلیل سمجھتا ہے، میں اس کے ماں باپ سے اس کو علیحدہ کر کے رکھوں. میں اس کی عزت کیسے کروں گی؟ اس کی ماں کی عزت میں کیوں کروں اگر یہ میری ماں کی عزت نہیں ہے؟ اور زیادہ منسب اور صحرا اللہ معاشی فرمایا نسب بھی ہم نے بنایا ہے، صحرا بھی ہم نے بنایا ہے. ماں باپ بھی ہم نے دیے ہیں، ساس سسر بھی ہم نے دیے ہیں. اللہ دونوں کی تعظیم کرو، ماں باپ کی بھی کرو اور
بیٹا بیوی کی طرف جھک گیا تو بگڑ گیا. اور پوچھا داماد کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ایسا مل رہا ہے بیٹی کے پاؤں دھو کے پی رہا ہے. داماد ایسا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کا پاؤں دھو کے پیے. اللہ اکبر. اور بیٹے نے اگر بیوی کی طرف توجہ دے دی تو بس وہ باقی ہو گیا. میں کیونکہ منتظر ہوں بیچ میں اس لیے بول رہا ہوں اور ہر رشتے کو اس کے مقام پہ سمجھاتا ہوں کہ کہیں بھی قدم گڑبڑا جاتا ہے. یہ حادثہ بھی بڑا حادثہ ہے کہ ہر دل کو قرار ہی کے لیے بے قرار دے. ہر شخص اس لیے کہ میرا تحفظ ہو جائے دوسرے کو غیر محفوظ کرتا ہے. اولاد کو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے, شوہر کو اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, الزام سے بچنا چاہیے. اسی سورہ نور میں ایک بہت بڑے واقعے کا ذکر ہے جسے کچھ کہتے ہیں بہتان والا واقعہ. دروشی پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بكل شيء معلوم لك ربي ارضي بجمالك يا رسول ام مومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تشریف لے جاتے تھے جب سفر پہ تو ازواج مطلقات امہات المؤمنین سلام علیہم میں ناموں کی پرچی نکالتے تھے, پورا نکالتے تھے. جس کا پورا نکلتا تھا وہ سفر کے ساتھ رکھتے تھے. انہوں نے سیدہ عائشہ نے سفر کے ساتھ کی. واپسی میں وہ پیچھے رہی تو پھر ایک صحابی جو پیچھے آیا کرتے تھے سفر کا سامان اگر رہ جائے اس کو دیکھتے جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ پھر خاتون نے غریب لائے اور آپ نے ان سے پوچھا, پھر ان کے ساتھ چلے. زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوئی. منیشی آ گئے. عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے کچھ کہنا شروع کیا کہ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں کیا بات ہے, وہ ہم سے تو نہیں کر سکتے. راشی آپ کو پڑھ لی ہے ذکر تو کرنا چاہیے پھر کیا بولیں. منیشی سے بزرگ آئے اور ہمارے گھر کے قریب ایک صاحب کے ٹھہرے. بڑا بنگلہ تھا, بڑا اچھا انتظام کیا تھا انہوں نے ان کے ٹھہرنے کا. مجھے بھی بلایا تھا, میں بھی آگے تھا. کھانے کے بعد گفتگو ہونے لگی تو پہلے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے تو ان سے کچھ بات چیت کرنے لگے. وہ تو چپ تھے, اس سے گفتگو شروع ہو گئی. کچھ پڑھے لکھے لوگ کہنے لگے حضور کے علم غیب پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں لوگ, تو اگر حضور کو غیب کی خبر ہوتی تو وہ جو واقعہ ہوا تھا ام المؤمنین والا تو اس کو حضور نے کیوں نہیں کہہ دیا. ایک مہینے تک پریشان رہے جب تک کہ وحی نازل ہوئی. پھر حضور کے آیا تھا تو حضور نے وہ خبر ہوتی تو پہلے کہتے تھے نہیں یہ اسلام غلط ہے, یہ بہتان ہے. پھر میں نے اس سے بات چیت کی. میں نے کہا وہ تو تبلیغ والے چور ہیں, ڈاکو ہیں, خیانت کرتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں فرمایا. جب کوئی ان سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ صاحب آپ بتائیے تو حضور فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. لا اعلم الغیب الا خیرا. تم مجھ سے میرے گھر والوں کے پوچھتے ہو, میری بیوی کے لیے پوچھتے ہو, میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. لیکن یہ توجہ الا خیرا کو نہیں بولتے. کہتے ہیں حضور نے کہا مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. تو میں نے سے کہا تم یہ سمجھتے ہو ایک سیکنڈ کے 1000 حصے میں بھی حضور کو ام المؤمنین پہ شک تھا؟ استغفر اللہ. ایسا سوچو گے بھی تمہاری ایمان نہیں. ہم نے ایک بات آپ سے کہہ رہے ہیں, خبر ہوتی تو بتاتے. استغفر اللہ. حضور تو کہہ رہے تھے کہ میں خیر کی طرف نہیں جانتا, لیکن حضور جانتے تھے کہ کوئی مصلحت ہوگی. میں بات کہتا ہوں تفصیل سے, حدیث ہوگی. دیکھیے اللہ کی کیا مرضی ہے, اللہ نے قرآن نازل کیا اور بات واضح ہو گئی. اور اللہ نے پہلے فرمایا وقال هذا مبین. تمہیں اول تو سارے ایمان والوں کے بارے میں اچھی رائے رکھنا چاہیے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا مبین. جب کبھی کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں کوئی برائی سنو تو اول تو
اچھا گمان کرو، ایسا نہیں کرو. بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ رشتہ داروں میں آج کل انتظام کراتے ہیں. میاں بیوی اور قریب قریب رشتے سے اللہ نے فرمایا تم جب کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی بات سنو تو وہ اچھی امید رکھو. تم نے پہلے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ اتنا بڑا بہتان ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ باتیں وہاں ہو رہی تھی، میں نے ان سے گفتگو کی. اس کے بعد بزرگ مدیشی سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا صاحب آپ کہاں رہے تھے؟ میرا گھر قریب ہے. کہا میں آپ کے گھر چلوں گا. میں نے کہا میرے گھر تو ایک ڈرائنگ روم ہے، کوئی ڈائننگ روم ہے، کوئی ریڈنگ روم ہے، کوئی آپ کو بیڈ روم مل جاتا ہے. مہمان آئے تو بستر شادی میں مل جاتا ہے. تو میرے یہاں انتظام ایسا نہیں ہو سکے گا ایسا انہوں نے کیا ہے. کہتے نہیں میں آپ کے گھر میرے یہاں گئے. میرے یہاں صبح ناشتے میں پوچھا کہ حضرت آپ وہاں کیوں نہیں ٹھہرے؟ کہتے ہیں حضرت صاحب جو گھر پہ رہ سکتا تھا جہاں آج بھی کوئی ام المؤمنین کے بارے میں سوال ہے. اب بھی کوئی پوچھے ام المؤمنین کا نام لے، اس واقعے کی طرف اشارہ کرے کہ اس گھر پہ رہ سکتا تھا. میں نے نظر کیا آپ کے ایمان کا درجہ. مگر ہمیں تو سننا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اور یہ تو بدعقیدہ لوگ بڑے فخر سے دو گناہ کرتے ہیں. ایک تو حضور کے غیب پر انکار کرتے ہوئے دلیل کے واقعہ لاتے ہیں جس میں ام المؤمنین کے الزام کرتے ہیں. بے ادب ہے. لیکن جب تک کہ محبت اور ادب والوں کی محفل نہ ملے نا، انسان کو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ ادب والے کیا ہوتے ہیں. زبان نے کہا کا مزید الہی باقی مجھے بڑا بہتان ہے. یا حضرتکم اللہ ان نوبل مثل ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ اب کبھی ایسا نہ کہیں. اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے وہ بڑا ایک بات ہے. لیکن میں تو اس پیار کے قربان جاؤں، مجھے دیکھنے میں دقت ہو رہی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس پیار کے لینے میں. اللہ نے فرمایا دیکھو آئندہ کر کے ایسی بات نہیں ہے. اور وہاں کا ہے جب بھی کسی ایمان والے کے بارے میں تم کوئی بات سنو تو اچھا گمان کیا کرو اور کہا کرو یہ بہتان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارا کیا جائے گا؟ لیکن تم بہت بڑے بہتان سے بچ جاؤ گے تو کسی کی عصمت کی عبادت ہوگی. ان مومنین کو خلیفہ کائنات ہے، اللہ اکبر. ان کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن ان کے سائے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر مومن مرد عورت کی عزت اس طرح کرو کہ ان کے بارے میں کوئی تم سے عقیدت کی بات کہے تو وہ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسا ہو. یہ بہت شدید ہے، ایسا نہیں ہو. یہ نہیں کہ وہ اس کو بڑھاؤ چڑھاؤ مزے ہو باتیں سنا. جو عائشہ آپ آتے آ جائیے آج مدیشی کے ساتھ بٹو لوگ کس سے کہانیاں بنا کے مزے لے کے سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں. دوسروں میں مزاج کی شرط سیکھا. کچھ لوگوں کو آگ سے گزارا جا رہا ہے، آگ ان کو جلا رہی ہے اور آگ کی لپٹیں جو ہیں وہ پنجوں کی طرف بنی ہوئی ہے اور ان کے بدن کو چھین رہی ہے. تو سرکار نے پوچھا کہ جبریل کی کیا بات ہے کہ وہ آگ جلا رہی ہے، ان کو وہ آگ سے گزارے جاتے ہیں اور پھر وہ آگ کی لپٹیں ناخنوں والے پنجے بن کے ان کو چھین رہی ہے. تو جنہیں سے ہم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گلی کے کونوں میں بیٹھتے تھے، گلی کے کونوں میں بیٹھتے تھے اور آنے جانے والوں کی طرف اشارہ کر کے غیبت کرتے تھے. یہ فلاں ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرتے تھے تو آگ میں جلیں گے لوگ. اللہ اکبر.
پسند ہے کہ ابھی لہب نے ہاتھ اٹھا کے اتنا کہا تھا جب حضور نے اسلام پیش کیا تو کہا محمد تم نے صرف اسی کام کے لیے بلایا تھا، یہ کہنے کے لیے بلایا تھا؟ اللہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، اس نے کیسے ہاتھ اٹھایا؟ جو محبوب کی طرف اشارہ کیا، جھٹلایا، اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ میں آپ سے ڈائریکٹلی کہہ رہا ہوں، کبھی کسی طرف ہاتھ اٹھا کے برائی نہیں کرنا، غیبت تو کرو ہی نہیں، اور کبھی کسی کی برائی اس طرح بیان نہ کرو کہ گلی کے چوراہوں میں اپنے مکان کے دروازوں میں سیڑھیوں میں بیٹھے لوگ آتے جاتے لوگوں کے قصے بیان کر رہے تھے، ان کے کہنے میں باتیں کر رہے تھے۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی اشاعت کرتے ہیں، ٹی وی میڈیا بچے آئیں گے، قرآن کی آیت سامنے ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ بالذین آمنوا واللہ علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہ تشیع ہے، یہ اشاعت ہے، اشاعت کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، ایسے مضامین چھاپتے ہیں، فحش مضامین چھاپتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں، ایمان والوں کے درمیان فحش باتوں کی اشاعت کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے دنیا میں آخرت۔ جتنی بے پردگی ہو رہی ہے میڈیا پہ اور ڈیٹیڈ گارمنٹس ترکی وغیرہ کی کہانیاں آ رہی ہیں، تو وہ ہماری بچے بھی دیکھ کے ویسے پہننا چاہیں گی۔ یہ جو فحش باتیں ہیں، تو نماز کے لیے اکثر پوچھا گیا، آج کل ہمیں تو ہمارا علم اتنا نہیں ہے، لیکن مجھے بڑا تجربہ ہوا کہ پبلک بھی سوال وہی کرتی ہے، ہاتھ کام باندھے، رفع یدین، یہ ارے میں نے کہا تم ابھی اسی چکر میں لگے ہاتھ کام باندھے، تم یہ دیکھو تم پر ہاتھ کہاں سے اٹھ رہے ہیں، مسلمانوں پر ہاتھ کہاں سے اٹھ رہے ہیں، آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں، ابھی تک ہاتھ باندھنے میں لگے، مطلوب سنت ہے، اس کو ہے تو صحیح، حضور کی سنت تو ہے، ڈالا کرے تو حضور کے زمانے تو مسجد میں کھیل ہوتا تھا، خود مومن سید احمد کو دکھایا انہوں نے، حبشی جلد بازی کر رہے تھے، عید کا دن تھا یا عبد الحمد کا دن تھا، سرکار نے فرمایا جوتے پہن کے آؤ مسجد میں، اگر جوتے پہن کے آئے گھنٹے سے بہت مسجد میں جوتے پہن کے، کیوں؟ اس زمانے میں فرش نہیں بنا تھا، کچی زمین تھی، کاٹے تھے، پتھر تھے، تو صحابہ کرام کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا جوتے پہن کے آؤ، کوئی جوتے پہن کے نہیں آئے مارو گا، اب کوئی جائے گا جوتے پہن کے؟ جو بات ہم چھوڑ چکے مطلوب ہوتے اس میں یہ قمیص پوری کبھی کم کام والا اس پر ہے، انہوں نے اس پر نماز پڑھی ہے، پہلے پڑھی ہے، بعد میں نہیں پڑھی ہے، پھر صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، مطلوب سنت ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ اور جو یہ دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور خود مسلمانوں میں ایسی جماعت بن رہی ہے جو مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے اسلام کے نام پر، اسلامی سلطنت دنیا میں قائم دعویٰ پہ کرنا چاہتا ہے، وہی نزدیک کتنا لوگوں کی دفعہ پہلے اٹھا تھا، ایک اور شخص اٹھ گیا، اب تو خیر وہ بھی اس کی رد کر رہے ہیں، لیکن بچوں یہ ہوتا بھی پتہ ہے کیا ہے، ایک عرصے تک مسلمانوں کے فرقے لڑتے رہے کسی زمین پر، عراق میں جو 25-30 سال کا بچہ ہے اس نے خون کے سوا کو دیکھا ہی نہیں ہے، شیعہ سنی لڑائی، حکومت کی لڑائی، عرب و عجم کی لڑائی، کویت عراق کی لڑائی، ایران کی لڑائی، اب مجھے بتاؤ 20 سال 25-30 سال کا نوجوان جس نے خون ہی دیکھا ہے، لاشیں دیکھی ہیں اور دونوں کلمہ پڑھنے والے، جو مار رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو مر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی غلط، یہ بھی یا رسول اللہ کہنے والے بھی غلط، یا علی کہنے والے بھی غلط، ایک نئی جماعت بناؤ، بس توحید اسلام کی خالص حکومت، اور اس دعوے میں بڑا اٹریکشن ہوتا ہے، ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے فرقواریت کو خون سے رنگین کیا، آپس کی لڑائیوں سے نقصان پہنچتا ہے کسی کی سطح پہ بھی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ تیسرا آدمی جو دعویٰ کرے وہ بھی صحیح ہو،
وہ ایک اور تیسرا فتنہ بن جاتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو قتل کرنا، مزارات کو شہید کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج کل مغربی ذرائع ابلاغ آپ کو ان کے ڈرامے دکھاتے، BBC اور CNN مستقل مسلمانوں کی آپس کی لڑائی دکھا رہے ہیں، تاکہ وہاں کے مغربی بچے کبھی اسلام کو سوچے بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ تو آپس میں مار رہے ہیں، اللہ رسول کے نام میں مار رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپس کی لڑائی سے بچو، فرقہ والی سے بچو۔ بنیادی چیزیں تو مشترک باتیں ہیں، اس پر باتیں کرو، اختلافات کوئی پوچھے سمجھاؤ، مانے مانے نہ مانے نہ مانے۔ بہرحال یہاں سے لے کے اسلام آباد تک کہ آپس کی لڑائی سے نقصان ہوتا ہے، پہلے سے لے کر داؤد تک پوری دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والوں، جو فحش باتیں پھیلاتے ہیں، نشر اب یہ چیز جس نے دی تھی کہ ٹیلی ویژن میں سے ڈرامے کہانیاں آ رہے ہیں، دیکھیے قرآن شریف کی آیت ہے، آپ خود پڑھ لیجیے گا، سورہ نور کی یہ 19ویں نمبر کی آیت ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ وان اللہ غفور رحیم۔ پھر یہ آیت آ گئی، وہاں بھی یہ دوبارہ ہے کہ اللہ کو بہت دور پہ نہ ہوتا، اللہ کو بہت نقصان ہوتے، لیکن اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس زمین پہ عرصے تک اب تو ہمارے بچوں کو برقع پہننا برا لگتا ہے، پردے میں رہنا برا لگتا ہے، کیونکہ ایک عرصے تک 700 سال 1200 سال تک مسلمان اس دھرتی پہ زمین پر مسلمان عورتیں پردے میں رہی ہیں۔ اب انڈیا میں فرق یہ سمجھتے تھے کہ جو پردے میں جا رہی ہے، پردے میں جا رہی مسلمان ہے، جو بے پردہ ہے ہندو ہے۔ مسلمان عورت پردے میں ہوتی ہے، مگر ابھی آپ کے تصور میں نہیں آئے گا، کیونکہ بیٹی مائیں بہنیں میری بیٹیاں بہویں سب بے پردہ ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پہ آ کے اترو، حج کر کے آؤ، تو پہلی چیز جو چونکاتی ہے وہ بے پردہ عورتیں۔ عرب شریف میں ہم شبیر خدائی کہانی ہوگی، لیکن اس گھر میں شریف ہے، بہت پردہ ہے، اور وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ پیسہ نہیں ہے عورتوں کے پاس، وہ نماز پڑھتی ہے تو کیا ان کو نقصان ہو رہا ہے، پردہ کرتی ہے تو کیا وہ بدصورت ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو بے پردگی زیادہ پھیلی ہے، ہندوؤں کی وجہ سے نہیں پھیلی ہے، ہندو پہلے بھی تھے، یہ انگریزوں کی آمد سے تھے۔ یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا تھا کہ جب انگریز یہاں آئے اور ان کی لیڈیز کو ہماری مسلمان عورتوں نے، میں تو جب کپڑوں میں دیکھتا ہوں تو بھائی تو ہلکے پھلکے کپڑے تھے، ہم لوگ جو ہے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں اور کرتے میں ہیں، تو انہوں نے آ کے کرتا اور چادر اتارنا شروع کر دی۔ یہ 90 سال پاکستان بننے سے پہلے، اور پاکستان بننے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک ہم وہاں پہ سب ننگے ہو گئے۔ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوؤں کی بے پردگی نے مسلمان عورت کو بے پردہ نہیں کیا تھا، لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزوں کے فیشن نے ہماری عورتوں کو بے پردہ کر دیا، اور جب وہ ساری بے پردہ عورتیں ایک گھر میں جمع ہو گئی تو پردہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ساری بے پردہ عورتیں پاکستان میں آ گئی تو پھر وہ تو سب بے پردہ ہو گئی۔ اب اس میں واپس پردے میں کرنے کے لیے دعوت اسلامی کوششیں اور کچھ لوگوں کی کوششیں ہیں، انشاءاللہ سردیوں میں جا کے شاید ہمارے پردہ مبارک عائد ہو جائے۔ لیکن کپڑا پہننا نہ پہننا اپنے دور میں ہم بھی سمجھاتے جائیں گے۔ جرمن کی خاتون مسلمان ہوئی تو انہوں نے پردہ شروع کر دیا، وہ اسکارف باندھا ہو، کوٹ پہنا ہو، اس
چادر کی سلائی کا لحاظ نہیں ہے، کپڑے کے اوپر ایک کپڑا ہونا چاہیے. ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو کپڑا کھال پہ ہوتا ہے وہ لباس ہوتا ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے. جو کپڑا آپ کے جسم کو چھپاتا ہے وہ لباس ہے، پردہ نہیں ہے. جو کپڑا اس لباس کو بھی چھپاتا ہے وہ پردہ ہے. مردوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، اس کا چھپنا ضروری ہے. مگر اس کو بھی اگر صرف ایک نیکر چھپائے، ایک پتلون چھپائے، میانی سلائی میں نظر آئے تو لباس ہے، پردہ نہیں ہے. جب تک اس کے اوپر ایسی بشرٹ یا شرٹ یا قمیض آپ کی میانی کو چھپاتا ہوا کپڑا نہیں گرے تو آپ کی بے پردگی ہوتی ہے اور گھر میں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ لوٹا باہر رکھ کر بھول گئے یا پتلون کے اندر رکھ کے بھول گئے. بے غیرت نوجوان اپنے گھروں میں اتنی ٹائٹ پتلون پہنتے ہیں کہ بہنیں نظر نیچے کیے رہتے ہیں. کب تک نظر نیچے کریں؟ مردوں کو بھی ناف سے دے گی گھٹنے تک، گھٹنا چھپ جائے اور ستر پوشی ہو گئی، لیکن پھر اس کے اوپر ایک چادر پوچھ ہے. اور اگر جو دہمن وغیرہ تھا وہ تو خود ایک تہ کے بعد دوسرا تہ آ جائے، احرام میں آتا ہے اس کے بغیر پردہ نہیں ہے. ایک انگریز سے کسی نے پوچھا کہ حال میں غیر مسلم، انگریز نے اسے افریقن تھا، غیر مسلم مسلمان ہوا، کرسچن مسلمان ہوا. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے دعوت اسلامی والے کو دیکھ کے کہا میں ان کے لباس کو دیکھ کے مسلمان ہوں. اثر نہ کرو مسلمانوں، یہ ہری بگنی والے اور یہ ریاض قادری صاحب والے اللہ بڑا اصلاحی کام کرتے ہیں. ان کے کپڑے دیکھ کے مسلمان ہوا. پوچھنے والے پوچھا ان کے کپڑوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے جتنا فیشن ہوتا ہے مرد ہو یا عورت ہو وہ بدن کو کھولتے ہیں، یہ جتنا فیشن کرتے ہیں بدن کو چھپاتے ہیں. کتنی بڑی بات. ایک غیر مسلم کی نظر سے خود کو دیکھو، وہ تمہارے کھلے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر کچھ نہیں وہ سمجھتا ہے یہ بے غیرت ہے، ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، یہ بھی غلطی کر رہا ہے. ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے لباس اتارتے جا رہے ہیں، کبھی اتارتے جا رہے ہیں. تو کیا کروں میں اپنے گھر کی بات میرا چھوٹا اللہ سلامت کر کے بہت صحیح بچہ ہے، بہت اچھی باتیں ایسی باتیں کرتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن آپ ایسی بات کہتا ہے میں اور حیران ہو جاتا ہوں. یہ دعا میں اس کی نقل میں مانگتا ہوں جو میرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا کے کہہ رہے یا اللہ واسطہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہم سب کو معاف کر دے، صحت دے، روزی دے، کامیاب بنا دے. اب میں یہ دعا مانگتا ہوں بچے کیا یا اللہ اس بچے کی دوراتوں یہ کہنا اسلام زندہ باد اور کیا پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد اور کیا کہنا ہے 11ویں شریف اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. 11ویں شریف 11ویں شریف زندہ باد بھائی زندہ باد. لیکن ایک دن میرا دل ایسا ٹوٹا. ایک بچے کی بات ہے لیکن سن لیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک دن آیا بنیان کبھی سے بٹن کھولے ہوئے بنیان بہت بڑا پڑھ کے چل رہا ہے. میں نے کہا کس طرح چل رہے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ کہنا میں مسلمان نہیں ہوں. میں نے کہا تم مسلمان ہو کہ کس طرح تم چل رہے ہو؟ غلط بول کے کہنے میں سلمان خان ہوں. میں سلمان خان ہوں، میں مسلمان نہیں. استغفر اللہ العظیم. وہ بچے آج کل کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایلوجن کہ مسلمان ہے، یہ تو نہیں کہوں کہ نامسلم ہے. لیکن وہ جو فیشن ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ قمیص کھول رہے ہیں وہ ننگے ہو گئے اور تمہاری عورتیں مزے لے رہی ہیں، تمہاری بہنیں مزے، تم کو پتہ کیا ہے
ان میں بھی جنس ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر سے کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ تو پہ کم بول مت یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ چرچ کے سہارے تھوڑی دیر طاقت پانے والوں، معذور بچوں کے ماں باپ، پیٹ سے پی گیا ہو بچوں کو، سانس روکنے مشین میں بیٹھا جائے، چرچ ہی کا بچہ ہے کیونکہ اس کا سینہ بھی دینا ہوا ہے، تو بچے کو کہاں سے گلابی ہوگا؟ اور چند دن بعد ماچس کی ٹی وی سے مسالہ ختم ہو جائے گا، کب تک چرچ چلائے گی؟ پھر تمہاری بیوی بھی ٹی وی دیکھے گی، سلمان خان کو دیکھے گی، ننگے مردوں کو، باڈی بلڈرز کو دیکھے گی، وہ تصور میں انجوائے کرے گی۔ جو فحش باتوں کو پھیلاتے ہیں کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، ایسے میں وہ نوجوان غنیمت ہیں، وہ بچیاں غنیمت ہیں۔ اس ماریہ سے کسی نے پوچھا کہ ماریہ تم نے پردہ شروع کر دیا، یہ تو مسلمان عورتیں بھی، بہت سے مسلمان عورتیں پسند ہی کرتی ہیں پردے کو، تو اس نے کہا وہ اس کو پابندی سمجھتی ہیں، اس لیے پسند نہیں کرتی، میں سے عزت سمجھتی ہوں تو پسند کرتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کبھی غیر مسلم سے پوچھو یار، جس نے نیا اسلام قبول کیا اس سے پوچھو، وہ غافل مسلمانوں دھوکے میں نہیں دینا کہ صرف اس لیے بخشی جاؤ گے کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ نماز نہ پڑھو اور بخشے جاؤ، بدکاری کرو اور بخشے جاؤ، قتل کرو اور بخشے جاؤ۔ یا الذین آمنوا لا تقربوا خطوات الشیاطین، شیطان وما ينطق عن الهوى بین یوم الفحشاء والمنکر، جو شیطان کی بات نہیں مانو، کمال ہو گیا۔ ویسے پرچہ بھی آیا، سامنے آیا، یہ قرآن کا اعجاز میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی آیات سامنے آ جاتی ہے۔ شاید میں کسی نے پوچھا تھا کہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آج کل آ رہے ہیں، بڑی بے پردگی بھی ہے، رشتے ترنت وہ دوسری شادی کا، اور خود کہہ رہی ہے میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، لیکن اس لیے جو فحاشی کی تشریح ہو رہی ہے، نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس سے یقیناً گھر ٹوٹیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ ان میں سے کوئی جو ستھرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ستھرا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فضل ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ نہیں بیان ہو سکتا ہے اور مجھے بہت کام ہے۔ میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے، میں دیکھنے نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے دینے جانا ہے بچوں کو۔ اللہ اکبر، قسم مت کھائے کرو، ولا یعتدوا بالفضل، اور قسم مت کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، برابر والوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دے دیں گے، اور چاہیے کہ معاف کریں، ضرور کریں۔ کیا تم ایسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری کوشش کرے؟ بتاؤ، جن کے پاس پیسہ ہو کبھی ایسی پسند نہ کھائے کہ میں فلاں رشتہ دار کی مدد نہیں کروں۔ گھر میں اتر کے قرآن بات کر رہا ہے، ذرا سے کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اچھا میں نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا، اس کا یہ بدلہ دے رہا ہے۔ آپ دیکھو، میں نے تو زندگی بھر اس کی بھائی کی مدد کی، بچوں کی مدد کی، فلاں رشتہ دار کی مدد کی، انہوں نے ایسی بات کہی ہے، پیچھے آڈینس سناتی رہتی، وہ تو یہ بول رہے تھے، آپ کون اپنا ہاتھ روکے تھے؟ میں بھی حیران ہو کے پڑھتا جا رہا تھا، تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں جو فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں۔ پوری خود اور مساکین، تو وہ مہاجروں کو، غریب والوں، بیچاروں کو دینے سے ہاتھ نہ روکے، ایسی قسم نہ کھائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ اور وہ صحابی تھے، ان کے والد ایمان جلدی لائے تھے، وہ آئے تو
انہوں نے ان کا خیال نہیں کیا. سرکار نے تبھی فرمائی کہ نہیں، باپ ہونے کے حیثیت سے اس وقت کا حق ہے تو تم ان کا حق دو. اللہ تو حکومت، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو بندہ حقوق رہی لوگوں کو معاف کرو؟ کیا تم پسند نہیں کرتے بندہ تمہیں معاف کرو؟ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ان نظیر محسنات کوئی نہ کوئی دنیا بتا کر نظیر کے ہوئی ہے الزام لگاتے ہیں. اللہ قیامت کے دن زبان اور ہاتھ سب کو گواہی دیں گے، ایک ان کو صورت پوری نہیں ہو سکتی. اللہ الخبیثہ الخبیثین وہ بہت تفصیل سے نظر فرمائے کہ جو کسی بھی بہتان لگاتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. بڑی لمبی دنیا اور آخرت اور اللہ ان کو سخت عذاب ہوگا. اور اللہ کا عذاب بھی حق ہے، بالکل ایسی سچا ہے جیسے تمہارے چولہے کی آگ کی حقیقت ہے. ہو کے بھی نہیں آنا چاہتا. دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، اوپر سے بڑے سبز ہیں اور ان کے نیچے آگ ہے، آتش فشاں ہے. جب وہ ٹورسٹ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو چوٹی ہے نا وہ اس کا نہیں جائیے گا، اس کے نیچے آتش فشاں کسی اور نہیں پڑ سکتا ہے تو نہیں جاتے. تو اسی طرح بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن اس کے نیچے آگ ہے. کوئی بھی خوبصورت لڑکی اچھی لگتی ہے، ملنا اچھا لگتا ہے، لفظ کی لذت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک آتش فشاں ہے جو سارا گھر جلا دیتا ہے. تم کسی بھی الزام لگا کے ہنس کے چلے جاتے ہو، اللہ نے فرمایا نہیں کر سے تم پہ لعنت ہے اور تم کو میں سخت عذاب دوں گا. جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، جس دن زبان اور ہاتھ کو گواہی دیں گے. یوم یغفر اللہ دینہم بالحق ویعلم انہم مبین. اور اس دن سب کا پورا اجر دیا جائے گا. الخبیثہ والخبیثین والخبیثات والطیبات والطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. جب محمد رسول کریم یہ آیت ختم ہو گیا، آج میں یہی تک کہتا ہوں. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لے کے داخل ہونا. چھوٹے بچے، نابالغ بچے ان پر نہیں، لیکن جن پر کچھ جو نفس کی لذتیں یا مشاہدہ آشکار ہو چکا ہو تو ان بچوں کو بھی طرف لے کے جانا چاہیے. مجھے ٹیلی ویژن پروگرام میں کسی یہ ایک سوال آتا ہے پردہ کہاں تک کرنا چاہیے، پردہ کیا؟ میں نے کہا بھائی جیسے نماز پڑھتے ہیں نماز تو خیال رکھتے نا ہر پہنچ چہرہ کھلا ہے، چہرہ کھلا ہے. لیکن جن کا چہرہ ایسا ہو، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ کسی کی کوئی نظر پڑ کر گنہگار ہو سکتی ہے تو اس چہرے کو بھی چھپائیے. کاش یہ میرا جملہ آپ تک پہنچ سکے. چہرہ کھلا رکھیے. باقی جہاں کپڑے پہنتی ہیں چھپائیے. بیت میں ایک دفعہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے پہلے زیور پہننے کا ذکر کیا. عورتوں کو زیور پہننا چاہیے، کان میں پہننا چاہیے، گلے میں پہننا چاہیے، ہاتھ میں پہننا چاہیے، پاؤں میں پہننا چاہیے. زیور کی زیور پہنا کرو. اپنی بیویوں کو زیور بنا کے دو، زیور پہنا کرو. پھر فرمایا پھر کپڑے پہنے تو ایسے پہنو کہ تمہارا زیور نظر نہیں آئے. گلے میں پہنو، ہاتھ میں پہنو، پاؤں میں پہنو، پوچی پہنو، بازیں پہنو. کس نے منع کیا؟ ٹیکا پہنو، جمعہ لگاؤ، کان میں بالی پہنو، زیور پہنو. اور جب زیور پہن لیا مسلمان ہوتے تو کہا دیکھو ابھی زیور کو چھپاؤ. ایسے کپڑے نہ پہنو کہ زیور نظر آئے، کہ ان کی آواز دوسروں تک کتنی خوبصورت تعلیم اسلام. اللہ اکبر. پھر اس آیت میں جو ذکر ہے اس میں اتنی اجازت چاہتا ہوں
کہ بعض احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے. اس میں حکم یہ بھی ایسی وضاحت ختم کرتا ہوں کہ زانی عورت سے زانی مرد کی شادی کر سکتا ہے. خبیث کس کے لیے ہے؟ پاک پاک کے لیے. یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. اگر یہ حکم جاری رہتا تو کتنے مردوں کی شادی ہوتی؟ صرف عورتوں کی طرف رکھنیاں ہوتی ہیں. مرد گنہگار نہیں ہوتے, مرد زانی نہیں ہوتے. اگر یہی حکم رہتا کہ زانی مرد زانیہ سے شادی کرے گا, وہ کسی پاک سے شادی نہیں کر سکتا. زانیہ کسی زانی سے شادی کرے گی, کیا ہوگا؟ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. جو گناہ چھپا ہوا ہے چھپ کے معافی مانگو, مت لوٹو اس طرف. اللہ سے معافی مانگو, تم دوسروں کو معاف کرو, دوسروں کا پردہ رکھو. جو رشتہ ہے خیرات, جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ دیکھو. خاندان دیکھو, شرافت دیکھو, دینداری دیکھو, اس کی صورت بھی دیکھ سکتے ہو. لیکن جو سب سے تیزی سے نصرت ہونے والی چیز ہے وہ اس کی صورت ہے. کچھ دنوں بعد ضرور وہ صورت نہیں رہے گی. کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بالکل کل نہ پہچان سکے گی دلہے تک کی صورت. یہ ہار دعا پہنایا جاتا ہے, دوسرے دن تک الماری پہ ہوتا ہے, تیسرے دن ماسی اٹھا کے پھینکنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں پھینکنا نہیں, یہ پھول پرچھا تو رہے لیکن ہے محفل کے پھول جن کو کیاری میں ڈالتا. تم کل اپنی بیوی کی شکل نہیں پہچان سکو گے. جس محبوبہ سے شادی کی ہے نا, وہ محبوبہ کی وہ شکل نہیں رہے گی. سیرت پکی ہوتی چلی جاتی ہے, صورت بگڑتی جاتی ہے, سیرت سمجھتی جاتی ہے. اگر اچھی سیرت کی دلہن مل گئی تو انشاءاللہ اس کی سیرت بہت اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی. اور وہ صورت جو تمہیں پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے دوروں سے بھی حسین بنا کے جنت میں تمہارا جوڑ بنا دے گا. اور اگر تمہیں بہت خوبصورت لڑکی سے شادی ذاتی بات کرتا ہوں, کوئی دینی لیکچر پسند ہے, اپنی بات کہہ رہا ہوں, کوشش کرنا کہ شادی کرو تو عام شکل کی لڑکی سے. اگر تم کم دیکھو گے تمہارے بہت زیادہ دیکھیں گے. عمر بھر چلتے رہو گے, بازار میں نکلنا مشکل ہوگا, گھر میں شکوک شبہات کے انگارے ہوں گے. آنے والا دوست تمہارے گھر سے جلدی جائے گا نہیں, بھابھی ہے بھابھی جائے, بھابھی آپ کو بھابھی آپ کو بھابھی بھابھی کہہ کے فاشی. مطلب مرنے پہ یار گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بھابھی والا جو کلچر ہے, آدمی مر جاتا ہے, دوست بہت کرتا ہے, ایک بار بھابھی سے ملا دو, وہ عزت سے بیٹھتی ہے. بیٹا بات ہے, بیٹا ذرا اپنی امی سے ملاؤ, بھابھی سے ملاؤ, بھابھی سے ملاؤ. بھابھی میں ضرور آتا, لیکن آج یہ کمال کرتا, میں کیا بتاؤں, میرا تو بادل ٹوٹ گیا, میں تو یتیم ہو گیا, میرا دوست مر گیا. بھابھی اس کے بیٹے سے نہیں تعلق کرتا ہے, بھائی سے نہیں کرتا ہے, آنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. جنازے میں بھابھی گھر میں آئے, ارے وہ نہیں رہے بھابھی آپ چاہے تو بلاؤ, چاہے تو ٹی وی کھول کے بیٹھے گھر میں. بھابھی بہت محبت رشتہ ہے, ماں کی طرح ہے, لیکن وہی جس کی وہ بھابھی ہے اور جس کی زبان پاک ہو, آپ کی پاک ہو. دوسرے کی بیوی کو بھابھی کہہ رہا ہے, اور زیادہ خوبصورت عورتوں کو بھابھی کہہ رہا ہے. یہ جتنے لڑکے ہیں خوبصورت لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہو بھائی؟ دوستی انسانیت بھی تو ہے. تو محلے کے معذور لڑکے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. محلے میں کوئی معذور لڑکا ہو اس کے پاس جا کے کوئی بیٹھے اور پوچھے کہ بیٹھے ہو, کہ مولانا انسانیت بھی تو چیز ہے نا, یہ غریب معذور ہے, جس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کرتا ہوں. صرف پیسے والے بچے, صرف خوبصورت بچے, صرف صحت مند لڑکے تمہارے دوست ہیں.
तौबा करो, फहाशी किसी किस्म की हो, ज़ाहिर हो, बातिन हो, औरतों में हो, मर्दों में हो, इससे तौबा करनी चाहिए। मैं हैरान हूँ कि रब करीम की कलाम का जो मैं बयान कर सकता था और हमें इसका अहल हूँ, लेकिन मैं सूरह नूर पढ़ना याद रखा के वास्ते 3 रुकू तक पहुँचा हूँ, कितने गुनाहों का जिक्र किया है, फिर गलतियों का जिक्र किया है, और उसकी फिर कौन बात का है, अल्लाह का फज़ल न होता तो सबने बहुत होता, अल्लाह अगर माफ करने वाला न होता, वो तो गफूर रहीम है जो तुम्हारी बात बदल रही है। अल्लाह जो हमारी पर्दा है, उसकी रहीमी गरीबी न होती तो हम यहाँ न बैठे होते, हमारा पर्दा न रहता। मगर वो ये बात आप कह रहा है कि तुम भी दूसरों की पर्दापोशी करो। एक साहब ने शिकायत की, एक दोस्त की सरकार वादा में जाके उसने किसी गुनाह का जिक्र किया, सुलाया गया, उसने गिरफ्तार कर दिया, सजा दी जाने लगी, कपड़ा लपेटा गया और पत्थर बरसाए जाने लगे। दूर वहां से हटे और जिस दोस्त ने शिकायत की थी उसके करीब आके कहा, काश तुम इसको अपनी चादर में छुपा लेते। काश तुम इसको अपनी चादर में छुपा लेते। एक खातून आई, हुजूर मुझसे गलती हो गई है, हुजूर ने मुझे सब कर दिया, वो इधर आ गई, हुजूर गलती हो गई है, हुजूर किसी और से बातचीत करने लगे, बिल्कुल सामने आ गई, हुजूर मुझसे गलती हो गई, जाओ पेट में उसका क्या कसूर है, 9 महीने दे दे। वो भी बड़ी पक्की थी, जब बच्चे की विलादत हो गई तो बच्चे के साथ आ गई, हुजूर मुझे आप कीजिए सब्र दिलाई। हुजूर ने कहा इसको दूधों में डालो, 2 साल ले थे, 2 साल बाद फिर वो आ गई, हुजूर ने चादर में लपेटने का दे दिया, फुर्सत हो गई। हुजूर नमाज अदा किया, हुजूर पढ़ाने के लिए जब आपने अदा फरमाया, सही तुम्हारे पास में रसूलुल्लाह आप इसका नमाज पढ़ाएं, नमाज अदा पढ़ाएं, ये वो लफ्ज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ बार बार आया है, जो गलती उनसे हुई थी, जिसकी सजा दी जा रही थी, तो रसूलुल्लाह आप इस नमाज को, इस दानिया को, इसकी नमाज आप पढ़ाएंगे। हुजूर ने फरमाया, उमर मेरी शरीयत में जान देने वाला भी ऐसा देखा भी है, मेरी शरीयत में इसने अपनी जान दे दी और मैं इसकी नमाज भी नहीं पढ़ी, और नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह रसूल को इतना करम फरमाने वाले और हमें जरा से किसी गलती मालूम हो जाए माफ नहीं करते, उमर भरोसे बड़ा समझते हैं, वो माफ करो, यहाँ तक तो कह दिया मुझसे बख्शिश चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम भी माफ करो, अब तुम चाहते हो अल्लाह तुम पे रहम करे, तुम भी रहम करो। या अल्लाह में कुरान पे अल्फाज तो नहीं है, ज़ाहिर में जो बातें सुनी हैं उनका ही वास्ता हमें अच्छा बना दे, और हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन। अल्लाह ये बिल्कुल हक है कि हम गुनहगार हैं, लेकिन इससे बड़ी हकीकत है कि तू सत्तार है, गफ्फार है, रहीम करीम है, हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमाते हुए हमारी इस्लाह फरमा दे, हमें रिश्तों की पाकीज़गी अता फरमा दे, हमारे माहौल को अच्छा कर दे। टीवी स्टेशन और उसको छोड़ो, हमें अपने घर के माहौल को जरा हकीकत चाहिए, अपने जिस्म के लिबास को दुरुस्त करना चाहिए, मर्दों या औरतें, सिर्फ औरतों पे बात नहीं है लोगों, मर्दों पे बात, कि आज के लड़के पे बात बना लें गधे कुत्तों की तरह। हम गली कहते हुए रहते थे तो वहाँ गधे भी रहते थे, तो गधों की जब बात करते थे तो मशीन आती थी, तो इधर से इधर से गधे के बाद जो बनते थे दोनों तरफ से काटे जाते थे, पीछे बांधते थे, और कुत्तों के जो बात बनते थे पपी को ऊपर छोड़ देते थे पीछे। अब आज मेरा ये नौजवान गधे और कुत्तों की तरह बात बनाए और मैं उसे अच्छा समझे और आप अच्छा समझे,
توبہ کرو. ابھی بھی کسی نے آپ میں سے کچھ غلطی ہو تو مشین دھرواؤ, دوبارہ سے بات بناؤ. بڑے رکھو چھوٹے رکھو, بیچ میں مان رکھو, آڑی مان رکھو, کان تک رکھو, کان کے نیچے رکھو, کاندھے تک رکھو. بال میں کون منع کرتا ہے؟ اس کی زینت کو کون منع کرتا ہے؟ خدمت کرو, اپنے بالوں کو تیل لگاؤ, خوشبو کرو, عطر لگاؤ. اللہ اکبر. دوسرا سن تو حج پہ جا رہے تھے, احرام باندھنے سے پہلے عمر میں سے خوش ہاتھوں میں لگا کے حضور کے بالوں میں لگا کے اس کے اثرات نظر آ رہے, خوشبو آ رہی. اللہ اکبر. امام حسین اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اپنی ریش مبارک کی خدمت دی ہے, سچ دھج کے گئے شہادت کے لیے. اللہ اکبر. تو زینت سے کون منع کرتے ہیں؟ لیکن یہ جانوروں کی طرح شکلیں بنانا, ٹی وی پر دکھا رہے, آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ اور آپ اپنے لیے بھی محنت کرنے کی دعا کریں. کوئی بچہ ہمارے نیک بچے دیکھ کے جو آتے ہیں ان کو دیکھ کے ویسی باتیں کرنے لگتا ہے, اور پھر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے تو ویسی باتیں کرتا ہے. اور ٹیلی ویژن تو ایسا گھر میں آ گیا ہے کہ اس وقت اگر میں کہ ہمارے رشاد بھائی محفل میں جاتے لے جاتے ہیں, فیکٹری سے تھکے ہوئے آتے ہیں, 4 منزل اوپر نیچے پھر بھی محفل میں آتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ حمزہ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیتے گھر میں رہو تو کیا کروں, ٹی وی دیکھتے ہیں. اگر میں اس محفل میں نہیں آتا تو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں, اور ٹی وی میں جو کچھ اس وقت خبرات ہے مجبور فلم چل رہی ہے. اللہ اکبر. ذرا سی بات اگر وقت میں مان لو تو کچھ اور بات ہوتی ہے. یہی ایف آئی آر پہلے کٹ جاتی, پہلے دن کٹ جاتی, حادثہ ہوا کوئی جس کا معاف مانے گئے, جس کا بھی وہ اولاد گئی کھانے کے رپورٹ لکھ لیجیے, رپورٹ لکھ لیتے, کتنا ہنگامہ نہیں ہوتا. چلو واقعہ ہوا, تعزیت کرتے, حکومت پہنچ جاتی, بہت افسوس ہوا, یہ معاملہ کرو, اس پر وہ کرو, فلاں کرو, یہ کرو, اس وزیر کو مستعفی کرو, تو بات میں شہداء کا دن منایا جائے, اس پہ یوم شہادت نہیں کہتے بھائی ضرور کھانا ہم دیں گے. عام طور پہ سیاسی پارٹی کے آدمی بن جائیں تو 5-5 لاکھ روپے ایک مہینے دیں, اور دیندار آدمی شہید ہو گئے تو آپ سے 5 روپے بھی نہیں نکلے. بہت غلطیاں بڑھتے بڑھتے آتے. کسی نے کہا 4 سیٹیں کھولتے تھے, آج پورے ملک مصیبت کی بات. ہماری آنا یہ بات سیاسی میں نہیں کہتا ہوں, یہ سیاسی بات نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جب بات ہوتی ہے, میاں بیوی کا جھگڑا, اولاد کا جھگڑا, خاندان جب پہلے دن اسی وقت کوشش کرو کہ اس میں سے کوئی صلح کی بات نکل آئے, ورنہ پھر اپنی انا کی سلیم اٹھا کے کرتے ہو. دوشی بڑے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں ہاتھ سے ایک دم نہیں ہو رہے. اور کوئی گیانی صاحب کتاب پڑھتے ہو تو پوری بات بھی سچی نہیں ہے. ایف آئی آر کرنی چاہیے تھی, غلطی کی. یوم شہداء کو حکومت اہتمام کرتی, معافی مانگتی, نہیں کیا. تو طالب قادری صاحب کو یہاں تک موقع ملا, اور طالب قادری صاحب کی جو قیادت ہے یہاں میرے ایسے سنتی گئی, میں نام نہ کروں, اگر مجھے محفل بلانا چھوڑ دیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز کی امامت اور ہے اور قوم کی امامت اور ہے. قوم کی قیادت کچھ اور ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ اور جوہر ہوتے ہیں, کچھ اور صلاحیت ہوتی ہے. ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ کہنے والے ہیں, تو لیکن آپ کو پتا ہے کہ قدر کے بارے میں اس وقت کے لوگ کافر اعظم کہتے تھے. یہ سن بھول والا, یہ کیا مجھ منع ہے, کہ یہ کیا اسلام. لیکن اس پہ ایک جوہر تھا, ایک وکیل تھا, اس نے مقدمہ جیت کے دے دیا. اس طرح یہ عالم حدیث میں کا کیس کا بنے, عالم حدیث میں مسلک سنت کے بہت بڑے مقدم ہیں. اعلیٰ حضرت کے مسلک میں میرے سامنے کا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ہے. لیکن بہرحال ان کی کوششیں ہیں کہ اطلاعات کی جس طرح بھی ہو, کی پختہ اور دیوار پختہ ہوگی, لیکن یہ موقع خود ہم نے دیا ہے مشکل سے. اسی طرح عمران بھائی 4 سیٹیں چاہیں سب پورا الیکشن, لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں. واضح بتا کہ کسی احتجاج عوامی سے کسی وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکتا.
بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہیں وزیر اعظم استعفیٰ دو. اس نے جنرل پرویز کی گولی پہ نہیں استعفیٰ کیا. نواز شریف استعفیٰ اتنے آسانی دے دیں کوئی بھی نہیں دیتا. ہم نے اس ملک میں ایوب خان کی بھی تحریک دیکھی, ان کا بہترین سنہری زمانہ بھی دیکھا, ان کے خلاف تحریک بھی دیکھی. یہ بھٹو کا یہ کیا تعلقاتی تبدیلی کیا کریں ایمان کے ہوتا ہے جو بھٹو تبدیلی کرتا تھا غریبوں کی فیور میں. ہم غریب تھے, ہم بڑے زبردست حامی تھے. الیکشن ہو رہا تھا, ہم کہتے ہیں تم انسان کو ووٹ دو گے کہ دستور کو ووٹ دو گے. دستور کو ووٹ دینا ہے, غریبوں کو ووٹ دینا ہے, مزدوروں کو ووٹ دینا ہے. غریب کہے تو اس سے بڑا ظالم اور ڈکٹیٹر کوئی نہیں تھا. وہ اپنے دشمن کو زندہ نہیں رکھتا تھا. بدترین ڈکٹیٹر کا بھٹو. کتنے لوگوں کو اس نے مروایا, علماء کو جیلوں میں رکھا, مولانی میاں کو جیگاباد کی دھوپ کی کھلی چھت کی جیل میں رکھا. ان سے کیا ہوتا ہے جب حکومت ملتی ہے اس کو پتہ اس کے خلاف تحریک چلی تو ایک دن تحریک میں جھگڑے سے کچھ نہیں بدلتا, اس کے لیے بھی بہت قربانی دینی پڑتی ہے. کرفیو پہ یا مطلب آپ نے کرفیو توڑ کے لڑ کے نکلے, بڑی گولیاں کھائی ہیں, بہت لاشیں گری ہیں, تب کہیں جا کے چینج آتا ہے. ایوب خان کی مخالفت میں آج بہت شرمندہ ہوں. ہم نے بہت غلطی کی ایوب خان کی مخالفت. چند پیسے چاندی وہ چین بھی بڑھ گئے تھے مخالفت. اس کورنگی پہ ہمارے کورنگی ڈانڈی یونیورسٹی سب کس نے آباد کیا, ایوب خان نے آباد کیا. اس پاکستان نے ساری طرف کی عادت خانے کی 65 کی جنگ میں کس کا رول تھا, ایوب خان کا تھا. تھوڑی سی مہنگائی ہوئی, سنی تھا, ہمارا کوئی بھائی بھی تھا اور بزرگوں کو ماننے والا تھا. لال بادشاہ بنی گئی وہ بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پاس جاتا بھی تھا, لیکن بس وہ ایک نوجوانی تھی, اس سے خراب کر چلے. وہ ایک دن میں نہیں گیا, بہت دور بات. بھٹو ایک دن میں نہیں گیا. اگر نواز شریف عامر و بکر تھے بھی تو ایک دو جلسوں میں نہیں جائے گا. اور ایک دھوکہ بھی نہیں رہتا کہ فوج رات کو 12 بجے اعلان کر دی ماشاء اللہ, ایسا نہیں بول رہا ہے. اس کے تو اختیارات ابھی نہیں ہے. بالکل یہ غلط کوئی بات ہے, اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی. لیکن ہمیں اس واقعے اور سازے پہ بہت افسوس ہے اور اللہ تعالیٰ کی صورت پیدا فرمائے. اگر یہ ایک مہینے کے لیے حج پہ چلے جائے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف مستقل ہونا چاہیے, ان سردانہ سلامدہ کو گرفتار ہونا چاہیے. اس سارا حضور رانا سلامدہ کا ہے, وہ سنیوں کا دشمن ہے, وہ طالبان کا حامی ہے. رانا سلامدہ طالبان کا حامی ہے, اہل سنت کا دشمن ہے. اس لیے اس نے طالب قادری کے گھر پہ یہ حملہ کروایا. تجاوزات ہٹائی, شہباز شریف تجاوزات ہٹانے کی بہت مائنے اور بیک پہ, اور بنا تعصب اس نے لاہور کو, پنجاب کو بڑا پاک کیا ہے. کسی کی بھی عمارت ہو, کسی بھی بدن خان کی ہو, اس نے گرا دی ہے. لیکن یہ تجاوزات نہیں تھی, یہ تحفظات تھی. طالب قادری کے سامنے جو بیریئرز تھے وہ حفاظت کے لیے قانونی طور پہ اجازت کے ساتھ تھے. اس کو تجاوزات کہنا ہی غلط ہے, وہ ایکشن ہی غلط تھا. اور پھر پیچھے جو تعصب ہوتا ہے وہ تو کسی کو اندازہ نہیں, جب تک کہ کوئی پکچر اس کی ذہن میں نہ ہو. بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم سب کو بڑا افسوس ہے. لیکن بات صرف یہ ہے, میں اتنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہر گھر چھوٹا سا اسلام آباد ہوتا ہے, ہر گھر میں دو بھائیوں میں لڑائی اختلاف ہوتا ہے. اگر تم اس کو خوبصورتی سے ڈیل نہیں کرو گے تو نفرت بڑھتی جاتی ہے, آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہے, غلط حقیقتیں پیش ہوتی ہیں. بڑے بھائی نے سب کچھ لے لیا, چھوٹے بھائی نے لے لیا, یہ آپ کے میرے گھر کی آپ کہانی ہے. اس علاج کی اصلاح ہے, وقت پہ فیصلہ ہے. ماں باپ کا اپنی جائیداد کا صحیح حصہ دینا ہے, وقت پہ دینا ہے. اللہ اکبر, میں تو کوئی ڈبل باتیں کرتا ہوں نا, ماں باپ سے کہتا ہوں جلد حصہ دو, زندگی میں دے دو, اپنے آپ کو قبر میں سمجھو اور پھر کام بھی کرتے رہو. اور اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ دینا بھی چاہیں کہ بیٹا یہ مکان یہ حصہ تو آپ نے ابا ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا سایہ چاہیے. یہ تو مل ہی جائے گا, لیکن ہمیں آپ کی زندگی چاہیے. دو باتیں کہیں گے تو پیار قائم ہوگا. اولاد کہیں گی میرا حصہ دے دو, یہ بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں.
کہتے ہیں ہم غلط تو نہیں کہہ رہے، ابا سے کہہ رہے ہیں اب جو میرا حصہ مجھے دے دو، میں بھی تو وارث ہوں۔ تو میں کہتا ہوں وارث کہاں سے ہو گئے؟ وارث ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ جب باپ زندہ ہے تو وارث کہاں ہو؟ تم کو پتا ہے تم پہلے میرے ہوگے کہ باپ مرے گا؟ کیا جوان بیٹوں کی لاشیں نہیں ہوتی ہے؟ تم وارث ہی نہیں، باپ مرے گا تو پتہ چلے گا اس وقت کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں کیا سلسلہ ہے۔ لیکن دونوں سے الگ پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سیرت کو ترجیح دو، جب دولت میں نصیب دولت کو ترجیح دو، کتنی بھی اچھی شکل تمہارے سامنے ہو، اگر تم خود کو خوبصورت سمجھتے ہو تو ایک کام کر دو یار، 100 روپے میرے دینے سے بھی خرچہ کرو، اپنے منہ کا ایکس رے کروا دو۔ ڈاکٹر سے کہو شاید میری ناک میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، پٹی بڑھ گئی ہے، نہیں ہوا، کہتے ہیں مجھے ذرا اپنے منہ کا ایکس رے کرانا ہے۔ جتنے حسین جمیل لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں، اپنا ایکس رے کراؤ، پتہ چلے گا یہ اوپر کی کھال میں بات بنائی ہوئی ہے، ورنہ اندر سے مجھے بھیانک ہو کہ اپنا ایکس رے دیکھو تو ڈرو۔ کسی اوپر کی کھال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہے، کیا دوران خون ہے، کیا احساسات ہے، کیا بات ہے، کیا سانسیں ہیں، کیا بات ہے، کیا نظر ہے، کیا اتنا سا بس گوش کی ایک کھال ایکس رے کرا لو، ویسے آپ کوئی گڈھے اور نہ خون چپڑا ایسا نکلا ہوا لگائے گا۔ لیکن اللہ نے اسے سورت سے نوازا ہے، سورت سے نوازا ہے، اس کو سیرت کا نور عطا فرماؤ، اور اچھے لگو، اور خوبصورت لگو، اور پاکیزہ ہو جاؤ۔ عیسیٰ سے آئندہ ذکر کرنا، مجھے اگر بتانا یار تم کیا سمجھتے ہو لوگوں نے کس کس سے کیا پوچھا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا حضرت کیا آپ گھٹنے پر زندہ کیسے کرتے تھے؟ یہ وظیفہ مجھے بھی تو پتا ہے۔ تو دونوں نے باتیں کہی ہیں مجھے رسل عیسیٰ نفس ہونا، بہت سے آدم عیسیٰ نفس تھے، گھٹنے کو زندہ کرتے۔ چلو زندگی موت کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو کہتے لگے میرے تو اللہ کی کہتے کہ تو اپنی سانس کو پاکیزہ تو بناؤ، اپنی سانسوں کو بارش کی طرح پاکیزہ بناؤ، زبان کو سچا رکھو، لوگ دکھ دے تو وہ بھی دعا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تم دیکھتے تو ایمان نہیں ملاتے، تو ان کے زمانے میں کمبل اوڑھتے تھے، ایک لمبا سا ڈنڈا ہاتھ میں تھا، ایک پیالہ تھا جی، اور جو سامان پہلے میں تھا اس میں کنگھی وغیرہ کچھ ایسی چیزیں تھی۔ ایک جگہ گئے تو کچھ لوگ ہاتھوں سے کنگھی کر رہے تھے، تو کنگھی نکال کے پھینک دی، کہا جب ہاتھوں سے میں بالوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو کنگھی کیسے؟ بڑے خوبصورت بات سنے گی لڑکوں والے، ایسا بہت ہنسی تجربی تھے جبریل علیہ السلام کے منہ سے اللہ اکبر نالے شریف پیدا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو ننگے پاؤں چلتے دیکھا تو چپل اتار کے پھینک دی، کیونکہ اللہ کے بندے زمین پہ بغیر چپل کے چلے اور میں چپل پہن کے چلے، یہ نہیں سارے سب۔ تو وہ نوجوان سے بڑا سادہ سا ہوگا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ جو پھونکتے ہیں وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ وظیفہ مجھے بھی بتا دیں۔ تو کہنے لگے پہلے اپنی سانسوں کو پاکیزہ کرو، اور جس نے اپنی سانس کو پاکیزہ کیا تو وہ عبدالقادر جیلانی لگا مردوں کو زندہ کرو، اپنی زبان کو سچا کرو، نمک کو شکر کہا تو شکر، اور شکر کو نمک کہا۔ جن لوگوں نے سچائی کو اختیار کیا وہ باکرامت ہوتے ہیں،
اللہ ہمیں تو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین۔ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی قلب میں قسمت نہیں ہوتی۔ سورہ نور کی انشاءاللہ آئندہ بقیہ، مگر یہ ہے کہ گناہوں کا بھی ذکر کیا اور بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ غفور الرحیم ہونے کا ذکر کیا، اور میرا اور آپ کا جو ہے توبہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں۔ اور جب توبہ کرو تو پچھلے گناہوں کو بھول جاؤ۔ شیطان چاہے گا گناہوں کو اتنا یاد کرو کہ تمہیں اس کی غفاری پہ بھروسہ کم ہو جائے، اور مومن چاہے گا کہ تم اس کی رحمت پہ اتنا بھروسہ کرو کہ گناہوں کو بھول جاؤ۔ بڑی بحث میں جو ہے اللہ کی رحمت کرتی ہے اللہ پر، کسی نے آ کے صرف سب جو ان کے معمول شاید پڑے ماحول میں کر دی، ان سے پوچھا کہ اگر مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، میں گنہگار کا توبہ میں نے کر لی ہے، تو میں اپنے گناہوں کو یاد کروں یا بھول جاؤں؟ کہا نہیں، یاد کرو اور رو اور اللہ سے معافی مانگو۔ تو حضرت اللہ کے نوجوان تھے، کہا نہیں مامو جان، ان کو بھول جانا چاہیے۔ ایک بات بتائیے، انسان برے گناہوں کی صحبت میں رہا، پھر اچھوں کی صحبت میں آ جائے، جب اچھوں کی صحبت میں آ جائے تو بروں کو یاد کرتا رہے؟ کہا نہیں، تو کہا برے کاموں کو بھی یاد نہ کرو، اچھی باتیں یاد کرو۔ کیا جب اچھی صحبت میں آ گئے بہت اچھا کو یاد ہے، مگر اچھی صحبت میں آؤ، اللہ کی راہ میں جان دو۔ جان نہیں دے سکتے ہو تو مال تو دو، مال نہیں دے سکتے ہو تو وقت تو دو، دن کو نہیں دے سکتے ہو تو رات کو دو، ہر رات نہیں دے سکتے ہو تو جمعرات کو دو۔ ہفتے میں ایک دن بھی اللہ واسطے نہ نکال سکو جھوٹے لوگوں، اور تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو۔ فیضان مدینہ جاؤ، آدھی چشتی نوشہ بردی وائی پارسی دادی تبری نیادی، جس سلسلے میں ہو اپنے آسانے جاؤ، ہفتے میں ایک دن جاؤ، مہینے میں ایک دن جاؤ، جہاں علماء سنت کے بیانات ہوتے ہیں وہاں جاؤ، ان سے سنو اور دل میں اثر قبول کرو، کوشش کرو کہ اثر کی بات میں بھی دعا کیجیے گا، اللہ مجھے صحت بھی دے، مجھے بہت شکریات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے وقت برکت عطا فرمائے، سبحان رب کی طرف میں عزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان اور سن دیجیے، مجھے اندازہ نہیں تھا اتنی دیر ہو جائے گی، لیکن عشاء کی نماز ہم نے بھی نہیں پڑھی ہے، تینوں عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر ہماری بھی نماز